اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ یہ سلوک خالد کو پسند نہ آیا، بلکہ وہ سیدھا ابو سفیان کے پاس گیا اور بولا، ابو سفیان، خالد نے غصے اور حقارت سے کہا، کیا تم اپنی بیوی کا یہ عمل پسند کرتے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف بے بسی سے دیکھ کر کہا۔ اس طرح دیکھنے سے واضح معلوم ہوتا تھا کہ ابو سفیان کو ہند کی یہ حرکت ناپسند ہے۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ تم ہند کو جانتے ہو خالد، ابو سفیان نے دبے انداز میں کہا۔ یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بھی بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ ہمارے پیٹ بھی خنجر سے چاک کر دے گے۔ خالد کیونکہ ہند کو جانتا تھا، اس لیے اس نے ابو سفیان کی بے بسی کو محسوس کر لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر دوسری طرف چلا گیا۔ ابو سفیان نے اس موقع پر اپنے دو ساتھیوں سے کہا کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں۔ خالد نے دور سے ہی کسی اور کو دیکھ کر محمد سمجھ کر مان لیا ہوگا کہ محمد زندہ ہیں۔ یہ بات کسی نے ابو سفیان کو کہی تو ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ وہ خود جا کر تسلی کر کے آتا ہے، اور وہ اس تنگ درے کی طرف چلا گیا اور ایک ایسی جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں سے اسے مسلمان نظر آتے تھے۔ محمد کے ماننے والوں، ابو سفیان اونچی آواز میں بولا، کیا تم میں محمد زندہ ہیں؟ نبی کریم نے جب یہ آواز سنی تو اپنے قریب موجود صحابہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اب ابو سفیان نے اپنا سوال اور زیادہ اونچی آواز میں کیا، مگر پھر بھی اسے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر ابو سفیان بولا، کیا ابو بکر تم میں زندہ موجود ہیں؟ اب بھی کوئی جواب نہ آیا۔ 3 بار پوچھنے کے باوجود بھی مسلمان خاموش رہے۔ کیا عمر زندہ ہیں؟ اب پھر ابو سفیان نے سوال کیا۔ اس بار بھی مسلمانوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو ابو سفیان نے اپنا گھوڑا پیچھے کو موڑ دیا۔ ابو سفیان نے جب گھوڑا موڑا تو نیچے قریش کے بہت سے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر سننے کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اے اہل قریش، ابو سفیان نے اعلان کیا، محمد مر چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ ابو بکر اور عمر بھی زندہ نہیں رہے۔ اب مسلمان تمہارے سائے سے بھی ڈریں گے، خوشیاں مناؤ۔ اور قریش نے ناچنا شروع کر دیا۔ مگر ایک گرجدار آواز نے ان کو خاموش کر دیا۔ اے خدا کے دشمن! درے کی بلندی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز گونجی، اتنا جھوٹ نہ بول، وہ 3 کے 3 زندہ ہیں جن کے نام لے کر تو نے ان کے مردہ ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے قبیلے کو دھوکہ نہ دو، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے تنزیہ کہا لگایا اور پھر بولا، ابن الخطاب، تیرا خدا تمہیں ہم سے محفوظ رکھے، تو اب بھی ہمیں سزا دینے کی بات کرتا ہے۔ تو یقین سے کہتا ہے کہ محمد زندہ ہیں؟ اللہ کی قسم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، حضرت عمر نے جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا ایک ایک لفظ سن رہے ہیں۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ ایک مارکہ ختم ہوتا تو دوسرے مارکے سے پہلے ایک دوسرے پر تانوں کی بوچھاڑ کرتے تھے۔ ابو سفیان دور کھڑا حضرت عمر کو کہہ رہا تھا، کیا تم حبل اور عزا کی عظمت کو نہیں جانتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ وہ ابو سفیان کو کہے، او باطل کے پجاری! حضرت عمر نے اونچی آواز میں کہا، اللہ کی عظمت کو پہچان جو سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ہے۔ ابو سفیان نے جواب میں کہا، ہمارے پاس حبل جیسا دیوتا اور عزا جیسی دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی ایسا دیوتا یا دیوی موجود ہے؟ ہمارے پاس اللہ ہے۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزبان عمر کہلوائی، جو حضرت عمر نے بلند آواز میں کہہ دی۔ جنگ کا فیصلہ ہو چکا، ابو سفیان بولا،
تم نے بدر میں فتح حاصل کی، ہم نے اس پہاڑی کے دامن میں تم سے انتقام لے لیا ہے، اگلے سال ہم تمہیں بدر کے میدان میں ہی مقابلے کے لیے للکاریں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر نے نبی کریم کے الفاظ بلند آواز میں کہہ دیے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ابو سفیان کا گھوڑا 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ اس نے گھوڑا روکا اور مڑ کر بلند آواز میں کہا، اے عمر، ابو بکر اور محمد، تم لوگ جب میدان سے لاشیں اٹھاؤ گے تو تم لوگوں کو کچھ لاشیں ایسی بھی ملیں گی جن کے اعضاء کٹے ہوئے ہوں گے اور ان کو چیرا پھاڑا گیا ہوگا۔ خدا کی قسم، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا اور مجھے یہ سلوک لاشوں کے ساتھ بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس کا الزام مجھ پر لگاؤ گے تو یہ میری توہین ہوگی۔ پھر ابو سفیان نے گھوڑے کو موڑ کر ایڑ لگا دی۔ خالد کے گھوڑے نے چلتے چلتے اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے گھوڑے کو نہ روکا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ گھوڑے نے پانی کو محسوس کر لیا ہے۔ کچھ دور جا کر گھوڑے نے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ خالد کو یہ مقام اچھی طرح یاد تھا۔ جنگ احد سے واپسی پر قریش نے کچھ دیر یہاں قیام کیا تھا۔ نیچے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ گھوڑا تیزی سے گھاٹی اتر گیا اور پانی کے قریب جا رکا۔ خالد تیزی سے گھوڑے سے اترا اور دوزانو ہو کر اپنے چہرے پر پانی پھینکنے لگا۔ ذرا تھکاوٹ اتارنے کے لیے ایک بھربھری چٹان کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب احد کے معرکے کے بعد اہل قریش واپس آئے تھے تو انہوں نے مدینہ سے کچھ دور پڑاؤ کیا تھا۔ اس دوران قریش کے سردار اس بحث میں الجھ گئے تھے کہ مسلمانوں پر ایک اور حملہ کیا جائے یا واپس مکے چلے جائیں۔ اس موقع پر صفوان بن امیہ نے کہا تھا کہ ہم ہار کر نہیں آئے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان برے حال میں ہیں تو اپنی حالت بھی دیکھو، ہم بھی اچھے حال میں نہیں ہیں۔ مسلمانوں سے اتنی جلدی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قسمت ہمارا ساتھ نہ دے۔ جب یہ بحث ہو رہی تھی تو قریش کے آدمی 2 مسافروں کو پکڑ کر سرداروں کے سامنے لے آئے اور یہ بتایا کہ یہ دونوں جو خود کو مسافر کہتے ہیں ہمارے خیموں کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور ہمارے 4-5 آدمیوں سے ہماری منزل بھی پوچھ رہے تھے۔ ان دونوں نے ابو سفیان اور سرداروں کے سامنے بھی یہی بیان دیا کہ ہم مسافر ہیں اور کسی جگہ پر جانے کا کہا۔ جب ابو سفیان کے حکم سے ان کے پرانے کپڑے اتروائے گئے تو نیچے سے خنجر اور تلواریں برآمد ہوئیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم نے ہتھیار چھپا کر کیوں رکھے تو خالد نے کہا کہ شک ہوتا ہے یہ مسلمانوں کے جاسوس ہیں۔ سرداروں نے ان دونوں کو فوج کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا کہ ان کو کوئی جانتا ہے تو 2-3 آوازیں آئیں کہ وہ ان کو جانتے ہیں، یہ یثرب کے رہنے والے ہیں۔ اس ایک کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کو میں نے اپنے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا تھا، ایک شخص نے فوج میں سے کہا۔ ابو سفیان نے ان دونوں کو کہا تم اپنی زبان سے کہہ دو کہ ہم محمد کے جاسوس ہیں اور جاؤ، میں تمہاری جان بخش دیتا ہوں۔ اور دونوں میں سے ایک نے مان لیا کہ ہم جاسوس ہیں اور پھر ابو سفیان نے کہا جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ اور دونوں جو واقعی مسلمانوں کے جاسوس تھے اور قریش کے مقاصد معلوم کرنے آئے تھے خوشی سے اپنے اونٹوں کی طرف چل دیے۔ تب ابو سفیان کے اشارے سے کئی تیر اندازوں نے ان کا پیچھے سے نشانہ لے کر تیر چلائے۔ دونوں کے جسموں میں کئی تیر پیوست ہو گئے، دونوں گرے اور پھر نہ اٹھ سکے۔ کیا تم جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ جب جاسوس آئے تو مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہارے نہیں ہیں، وہ ابھی یا کچھ وقت بعد ہم پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے واپس مکہ جاؤ اور اگلی جنگ کی تیاری کرو، ابو سفیان نے کہا۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے آ کر بتایا کہ پہلے جہاں قریش نے احد سے واپسی پر پڑاؤ کیا تھا وہاں ہمارے دونوں جاسوسوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور اہل قریش مکہ کو واپس چلے گئے ہیں۔ خالد نے یہ مسلمانوں کے خلاف پہلی جنگ لڑی، مگر وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکا ہے۔
آج 4 سال بعد وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں کی یہ طاقت کوئی عام نہیں ہے، کوئی راز ہے جو ابھی اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ اسے اہل قریش کی کچھ خامیاں بھی یاد آنے لگی تھیں اور اسے قریش کی کچھ باتیں اچھی بھی نہیں لگی تھیں۔